اسلامک ویڈیوز کے لیے ہند اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن دبائیں۔ ہے آج دولت مندوں کی خیریت پوچھی جا رہی ہے، شادیوں میں ولیموں میں دولت مندوں کو پوچھا جا رہا ہے۔ میں دولت مندوں سے کوئی نفرت نہیں رکھتا، بلکہ دولت مند ہمارے سماج کی ضرورت ہے۔ میں دولت مندوں سے نفرت کیسے رکھ سکتا ہوں جبکہ ہمارے مذہب میں دولت مندوں میں سیدنا صدیق اکبر ہے، سیدنا فاروق اعظم ہے، سرکار غوث اعظم، یہ سب دولت مند لوگ، امام اعظم ہے۔ ہم دولت مندوں سے کوئی نفرت نہیں رکھتے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا دولت مندوں کو سبھی بلاتے ہیں ہر جگہ، غریبوں کو بھی پوچھو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بدترین ولیمے کا کھانا وہ ہے، ولیمے میں سب سے بدترین ولیمے کا کھانا وہ ہے جس میں غریبوں کو مدعو نہیں کیا گیا، جس میں غریبوں کو بلایا نہیں گیا۔ لیکن آپ دیکھیں شادیاں منہ دیکھ کر، میتیں منہ دیکھ کر، جنازے منہ دیکھ کر، گفتگو منہ دیکھ کر، اسلام کہاں ہے، انسانیت کہاں ہے؟ اسی لیے آج جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں کبھی غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ہمارے بچے ایجوکیشن کے میدان میں جو ہے وہ سسکیاں لے لے کر کے دم توڑ رہے ہیں، غربت کی سطح بڑھتی جا رہی ہے، غربت کی سطح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مسلمان غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں فکر کہاں ہے، ہمیں سوچ کہاں ہے؟ اللہ اکبر، یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی اور آج بھی کہتا ہوں، اس وقت پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ لاجوں میں کسی کی بیٹیاں بک رہی ہے تو وہ مسلمانوں کی بیٹیاں بک رہی ہے۔ وجہ ہمارے مالداروں نے غریبوں کا خیال نہیں کیا، ہمارے مالداروں نے مفلسوں کا خیال نہیں کیا۔ آج انٹرنیٹ پر بیٹھ کر بڑے بڑے لوگ یہ چیخ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس میں قصوروار صرف بیٹیاں ہیں یا ہم بھی ہیں؟ اس میں مجرم صرف بیٹیاں یا ہم بھی ہیں؟ یقیناً ہم ہیں، اور سب سے زیادہ ہم ہیں، اس لیے کہ کوئی انسان یوں ہی غلط قدم نہیں اٹھاتا، کبھی کبھی پیٹ کی آگ اس کو غلط قدم اٹھانے پہ مجبور کرتی ہے، کبھی کبھی غربت انسان کو غلط راستے پہ جانے پہ مجبور کرتی ہے۔ کیا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں اپنی تجوری کا مال نکال کر مارکیٹ میں لگاؤ؟ امام سفیان ثوری نے اس کو بیان فرمایا، اپنی تجوری کا مال نکال کر مارکیٹ میں لگاؤ، کیونکہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ جب غربت انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے تو کیا غربت انسان کو آبرو لٹانے کے لیے لاش تک نہیں پہنچا سکتی؟ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے پہ مجبور نہیں کر سکتی؟ ہم نے جلسوں کے نام پہ لاکھوں روپے تو خرچہ کیا، لیکن غریبوں کی آبرو کے تحفظ کے لیے ہم نے کتنے روپے خرچہ کیے؟ ہم نے بہت ساری چیزوں پہ خرچہ کیا۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگتپوری والوں، اگر آپ کو ہنسی آئے تو مجھے معاف کر دینا، ہم نے تو قوال اور قوالنوں پر 35 ہزار روپے ایک ایک سیٹ نے اڑا دیا تاکہ کل صبح یہ چرچا ہو کہ عرس میں سب سے زیادہ پیر کا عقیدت مند فلاں سیٹ صاحب تھے جس نے پیر کی شان میں ایک شعر سن کے قوالن پر اور قوال پہ اتنے روپے اڑا دیے۔ واللہ ہم خانقاہ سما کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں، ہم خانقاہ سما کے قائل ہیں، اس کے دلائل پر ہمارا عقیدہ ہے، لیکن یہ مزارات پر، مزارات اولیاء پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قوال اور قوالن کا مقابلہ کرانا، نچوانا، ناچنا، چادروں کو جو ہے وہ معاذ اللہ ناچتے ناچتے ڈی جے بجا بجا کر کے مزارات پر لے کر کے جانا، اور ایک ایک چادر 70,000 روپے کی، ایک چادر 1 لاکھ روپے کی، ایک چادر 2 لاکھ روپے کی۔ آپ جانتے ہو اسلام کی فکر کیا ہے، اس سنیت کا مزاج کیا ہے؟ نادان جو 1 لاکھ روپے کی چادر تو کسی مزار پر اپنے پیر کی مزار پہ ڈالنے کے لیے لے کر کے جا رہا ہے، وہ 1 لاکھ روپے کی چادریں اگر تو خرید کر کے کسی غریب اور بیوہ کے سر پہ ڈال دے گا تو صاحب مزار اس چادر سے جتنا خوش ہوتے ہیں اس سے زیادہ ان غریبوں کی مدد پر خوش ہوں گے۔ لیکن آج ہم یہ سب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کسی بیمار کا علاج کرا دو، میں یہ نہیں کہتا کہ مزارات پہ چادر نہ چڑھاؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات کا آپ غلط مطلب مت دیجیے گا، لیکن ہم نے جہاں خرچ کرنا تھا وہاں نہیں کیا۔ جانتے ہیں غلط راستے پر لڑکیاں اٹھتی کیسے ہیں، جاتی کیسے ہیں؟ یہاں مجھے ایک آرٹیکل یاد آتا ہے،
میں اپنے درد دل کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ صرف اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم کسی کے لیے پیدا ہوئے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے۔ کر رہا ہوں بیان، عبادت کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں تھی، ہم کسی کے لیے پیدا ہوئے۔ سوچو جب رسول اللہ کی کوئی امت کی بیٹی، رسول اللہ کی امت کی کوئی بیٹی کسی لوج میں اپنی آبرو کو غربت کی وجہ سے فروخت کرتی ہوگی تو قبر انور میں رسول پاک کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ہم نے کبھی اس کو غور نہیں کیا، محسوس نہیں کیا۔ ہم تو مسجد کے مینار بھی 2-2 کروڑ کے بنا رہے ہیں، وجہ تاکہ پتہ چلے فلاں ٹرسٹیان نے اور فلاں محلے والوں نے اپنی مسجد کا مینار 2 کروڑ کا بنا۔ 2 کروڑ کا مینار کیا کام آئے گا؟ اگر یہ 2 کروڑ پہ کسی اچھے تعلیمی ادارے کو قیام میں لگا دیتے تو کہاں جاتی ہماری قوم؟ فکر کا دیوالیہ پن ہے، اچھی سوچ سے لوگ دور ہیں، عہدوں پر نام اہلوں کا تسلط ہے، عقابوں کے نشیمن پر زاگوں کا بسیرا ہے۔ گلستہ کو اجاڑنے کے لیے ایک ہی الو کافی تھا، لیکن یہاں تو شاخ پہ الو بیٹھا ہے، کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں، دین کی طرف کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ نوجوان لڑکوں کا حال یہ ہو گیا کہ کہیں گے کہ نبی کے نام پہ جان قربان کر دیں گے، اسلام کی بیٹیوں کو کسی کے ساتھ بھاگنے نہیں دیں گے۔ تو کسی کے ساتھ بھاگنے نہیں دے گا، لیکن تو خود بھاگ رہا ہے تو اس کو کون روکے گا؟ برائی کرنے والا کبھی برائی کو ختم نہیں کر سکتا۔ اگر برائی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو پہلے برائی ہمیں چھوڑنی پڑے گی۔ آپ تو لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کریں اور آپ کہیں کہ میں مسلمان لڑکیوں کو کسی کے ساتھ تعلق قائم کرنے نہیں دوں گا، اور جس کے ساتھ آپ نے تعلقات ناجائز قائم کیے وہ بھی تو کوئی لڑکی ہی ہے نا۔ اور اب تو نوجوان لڑکوں کا حال یہ ہے، لڑکیوں کی آبرو سے کھیل کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ 80% یہی ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فقی ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں، کسی لڑکی کی زندگی سے کھیل کر کے اس کو چھوڑ دینے والوں، آؤ ذرا اس حدیث کو دل کے کانوں سے سنا۔ اگر کسی نے کسی چڑیا کی زندگی سے بھی کھیلا، چڑیا چھٹاک بھر کی بھی نہیں ہوتی، کسی نے کسی چڑیا کی زندگی سے کھیلا، وہ چڑیا مر گئی، چڑیا سے کھیلا چڑیا مر گئی، اس کی زندگی سے کھیلا چڑیا مر گئی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے قیامت کے دن وہ چڑیا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی، مولا آج عدل اور انصاف کا دن ہے، مجھے عدل چاہیے، انصاف چاہیے۔ میری زندگی سے کسی نے کھیل کر کے میری زندگی کا چراغ گل کر دیا تھا۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس چڑیا کی ننھی سی فریاد اس دن اتنی کڑکدار بجلی کی طرح سنائی دے گی کہ جس شخص نے اس چڑیا کی زندگی سے کھیل کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، وہ چڑیا کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح اس کے کانوں پر گرے گی اور اس کے کانوں کو پھاڑ دے گی۔ اس کی آواز میں اتنی کڑک ہوگی بجلی کی طرح کہ اس کے کان پھٹ جائیں گے، اور پھر میرا اللہ اس چڑیا کی فریاد کو سن کر کے، جو چڑیا کہے گی کہ میری جان سے کھیلا گیا، میری زندگی سے کھیلا گیا، میری زندگی کا چراغ گل کر دیا گیا، اللہ فرمائے گا آج مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، آج میں نے عدل کرنا ہے، میں عادل ہوں اور آج کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، ہر مظلوم کو میں ہر ظالم سے میں مظلوم کو بدلہ دلواؤں گا، مظلوم کو اس کا حق دلواؤں گا، حتیٰ کہ میرا اللہ اس دن فرمائے گا کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، اس بغیر سینگ والی بکری کو بدلہ دیا جائے گا اور اس سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ اگر کسی لکڑی نے کسی لکڑی کو خراش دی ہوگی، لکڑی نے لکڑی کو خراش دی ہوگی، اس خراش دینے والی لکڑی کو بھی سزا دی جائے گی۔ کسی پتھر نے کسی پتھر کو ٹچ کر کے اس پہ ظلم
ظلم کیا ہوگا اس پتھر کو بھی سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ، جب لکڑیوں پر لکڑی نے کسی لکڑی کو خراش دیا، پتھر نے کسی پتھر کو خراش دیا، کسی سینگ والی بکری نے بن سینگ والی بکری کو مارا، جب ان کو بدلہ ملے گا تو انسانوں پہ ظلم کرنے والے، انسانوں کی زندگی سے کھیلنے والوں کو کیا ملے گا؟ اللہ فرمائے گا کہ یہ جو پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آیا ہے، لیکن جس نے ایک چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہے، اس کی ساری نیکیوں کو رد کر دیا جائے اور اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر جایا جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک چھٹاک بھر سے زیادہ بھی چڑیا نہیں ہوتی، اس کی زندگی سے کوئی کھیلے تو اللہ عبادت کرنے والوں کی عبادت کو ضائع کر کے اس کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ تو جو عورتوں کی زندگی سے اپنی نفسانی خواہشات کے لیے کھیلتے ہیں، اپنی شیطانی خواہشات کے لیے کھیلتے ہیں، اپنے جسم کی تسکین کے لیے لڑکیوں کی زندگی سے کھیلتے ہیں، کبھی ان کو زیور کا لالچ دے کر، کبھی ان کو پیسوں کا لالچ دے کر، کبھی ان کو شادی کا لالچ دے کر زندگی کی پوری حیات لوٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے کوئی بہانہ بنا کر۔ یاد رکھو، جوانی میں گناہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے، مگر قدرت کی شان یہ ہے جب کوئی جوانی میں پاپ کرتا ہے تو میرا اللہ اس کو بڑھاپا اتنا دردناک عطا کرتا ہے کہ بڑھاپے میں توبہ کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے۔ اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ اس کے لیے قیامت خیز ہو جاتا ہے، اس سے انسان ہی نہیں جانور بھی نفرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھنا، قدرت نے جوانی دی ہے تو کبھی جوانی میں پانی میں آگ نہ لگانا، جوانی کی طاقت پر کسی پہ ظلم نہ کرنا، اللہ کے غضب کو کبھی چیلنج نہ کرنا۔ جب چڑیا کی زندگی سے کھیلنے والا جہنم میں جائے گا، اللہ اکبر، عبادتوں کے باوجود، تو عورتوں کی زندگی سے کھیلنے والا، لوگوں کی زندگی سے کھیلنے والا، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والا، خدا کے لیے مسلم جوانوں اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ دنیا میں کیوں آئے ہو؟ کسی کی زندگی سے کھیلنے نہیں آئے ہو، بلکہ کسی کی زندگی کی آبرو کو بچانے کے لیے آئے ہو، کسی کی عزت کے تحفظ کے لیے آئے ہو، کسی کو سہارا دینے کے لیے آئے ہو، کسی کے محافظ بننے کے لیے آئے ہو۔ اللہ اکبر۔ مسلمان جوان کیا تھا اور آج کیا ہو گیا ہے، کردار کیا تھا آج کیا ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ، یہ سب دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا